بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی قاسمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 20 اکتوبر اتوار کا تیسرا ویلاگ۔ آپ لوگ بھی جاگ رہے ہیں، خبریں ہی ایسی آ رہی ہیں بہت ساری، اور میرے پاکستانی تھوڑے سے پریشان تھے، تو میں نے سوچا ان کو ذرا تسلی دوں، سمجھاؤں۔ یہ جو آئینی ترامیم ہوئی ہیں، کیا یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، کھیل ختم ہو گیا یا کھیل کا نیا مرحلہ شروع ہوا ہے؟ یہ جو آئینی ترامیم ہے کیا اتنی ہی خطرناک ہیں کہ جتنی پچھلے 2 ہفتوں سے انہوں نے طوفان مچایا ہوا ہے حکومت نے، کہ جس طرح وہ بلاول کا نانا کہتا تھا ٹانگیں توڑ دیں گے ادھر جاؤ گے، آج یہ کہہ رہا تھا ٹانگیں اپنی مطلب بروٹ میجورٹی لوں گا۔ کیا یہ اتنا بڑا ہی معاملہ ہے جتنا یہ بتا رہے ہیں؟ کس کو ناکامی ہوئی؟ کیا ان کے اصل مقاصد پورے ہوئے؟ کیا کوبرا سانپ کا زہر واقعی نکلا ہے، شیش ناگ کا، کالے سانپ کا؟ یہ جو ہنستے مسکراتے چہرے نحوست کے مارے، معاف کیجیے گا، کھلکھلاتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ انہیں کیا کوئی شکست ہوئی ہے یا آپ لوگوں کو مایوس ہونا چاہیے، نا امید ہونا چاہیے؟ میں نے سوچا آپ کے سامنے کوئی تفصیل رکھوں۔ یہ ایک ایسا نظام جو یہ خود چلا رہے ہیں، خود کنٹرول کر رہے ہیں، اس میں چند آئینی ترامیم کرانے سے تحریک انصاف یا عمران خان کو کیا نقصان ہوگا؟ تو میں یہ پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ نے بڑے غور سے سمجھنا ہے۔ کچھ ٹیکنیکل چیزیں بھی ہوں گی۔ آپ یہ جو 2 سال 6 مہینوں کی غدر مچی ہوئی دیکھ رہے ہیں، تو یہ کیا چھوٹی سی یہ جو ترامیم انہوں نے کی ہیں، یہ کیا اسٹیبلشمنٹ نے کیا فائدہ کیا ہوا ہے؟ میرے خیال میں تو یہ فیس سیونگ دی گئی ہے۔ دیکھیں، یہ جتنی وارداتیں کرتے رہے، پہلے ناکام ہوتے رہے اور پریشان تھے، اب انہیں مجبوری تھی کہ فیس سیونگ کے لیے کہ ہم نے کچھ حاصل کر لیا ہے 2 سال 6 مہینوں میں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قومی اسمبلی کا بھی اجلاس شروع ہو سکتا ہے، میں چوتھا ویلاگ بھی آج کروں۔ 2/3 اکثریت کے لیے ابھی بھی قومی اسمبلی میں 4 ووٹ کم ہے۔ جے یو آئی کی حمایت مل بھی جائے حکمران اتحاد کو تو یہ 220 بنتے ہیں۔ ابھی وہ نون لیگ میں زبردستی ڈالے ہوئے عادل بازئی اور کاف لیگ میں چودھری الیاس کو جو زبردستی شامل کیا گیا ہے، انہیں ملا کے بھی 2 ووٹ کم ہیں۔ مخصوص نشستوں میں اگر یہ بحال نہ کر سکے تو پھر تحریک انصاف کے لوگوں کو سامنے لائیں گے، لیکن شاید جس طرح سینٹ میں نہیں لائے، ضرورت نہیں پڑی، اس طرح شاید یہاں پر بھی نہ لایا جائے اور منظور کر لے۔ لیکن ہوگا کیا اس کھیل میں؟ یہ جو کیا جا رہا ہے، کیا کھویا، کیا پایا، کس کو کیا ملا؟ دیکھیں، بندوق کے زور پر یہ آرمی ترامیم یا آئینی ترامیم نہیں تھی۔ تحریک انصاف کے سینیٹرز کا ووٹ استعمال نہیں ہوا۔ حکومتی اتحاد اختر مینگل کے 2 اغوا ہوئے سینیٹر تھے، مولانا کے 5 سینیٹر سے آئینی ترامیم انہوں نے پاس کروا لی۔ اب مخصوص نشستوں کا فیصلہ آنا ہے۔ خیبر پختونخوا کے سینٹ کے انتخابات ہونے ہیں، تو بظاہر تو دیکھیں جسٹس منصور ہوں یا فریدی ہوں، عین ممکن ہے جسٹس منصور علی شاہ اس آرمی ترمیم کو ریجیکٹ کر کے اپنے گروپ کے ساتھ پوری حمایت میں فل کورٹ کا اجلاس بلا لیں۔ ابھی ان کی باری آنی ہے۔ آئینی ترامیم میں جو قوانین موجود ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے آنے والے ججز پہ لاگو نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے 10 سال بعد لاگو ہو، لیکن جسٹس یا فریدی ان کے پاس بھی بڑا تاریخ میں موقع ہے۔ جس طرح دیکھیں بھگوان داس، میں پڑھ رہا تھا تاریخ میں، انہیں موقع ملا تھا، وہ کھڑے ہو گئے منصور شاہ کے ساتھ، تو پھر یہ خیبر پختونخوا کے انتخابات کروانے، مخصوص چیزوں کے فیصلے کرانے، اس کو ناکام کر سکتے ہیں۔ یہ ترامیم چیلنج ہو سکتی ہیں، ریجیکٹ ہو سکتی ہیں، بڑا معاملہ ہے۔ لیکن یہ صرف تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے، تو وکلا کا بھی معاملہ ہے۔ آئینی ترامیم وہ کہتے تھے نا ابھی ہمارا معاملہ نہیں ہے، تو ان کی باری آ گئی، عوام کی بھی آ جائے گی۔ تحریک انصاف مقبول ترین جماعت ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ جو آج کہہ رہا تھا نا اسحاق ڈار، جھوٹا شخص، نمبروں کے ہیر پھیر میں جرمانے والا، 160 صفحات کا خط لکھا ہوا ایفیڈیوٹ نواز شریف کے خلاف کہ جی اللہ نے ہمیں کامیاب کیا۔ اللہ 2 نمبری سے روکتا ہے۔ اللہ کبھی گنتی سے 62 کو 65 بنانے والا نہیں کہ یہ گناہ گار لوگ ہیں۔ 62 کو 65 بنایا، واردات کی۔ اب یہ سپریم کورٹ میں تو جائے گا معاملہ۔ دیکھیں، یہ 77 سال کا قبضہ ہے، تھوڑا وقت لگے گا، 2 مرلہ زمین چھڑانے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو عوام کو تو پتہ چل چکا ہے کہ جس طرح یہ ماضی میں وارداتیں کرتے رہے، آج بہرحال یہ چھپی نہیں۔ تحریک انصاف عمران خان کی ہدایت پر اب بھرپور مزاحمت کی تحریک بھی چلائے گی، پارلیمنٹ کے اندر بھی باہر بھی، یوم سیاہ بھی منائے، یہ سارا معاملہ تو چلتا رہے گا۔ عمران خان کی دیکھیں عدم اعتماد سے لے کر اب تک جو حکومت کو بنانے تک یہ جو سیاہ تاریک راتوں میں سیاہ وارداتیں کرتے رہے، یہ ایک اسی واردات کا حصہ تھا، اس کا کوئی فرق نہیں پڑنا۔ منگل تک سینٹ کا تو ملتوی ہو چکا ہے، اگلا ہدف قومی اسمبلی ہے۔ وہاں پر آرمی چیف کی تقرری، یہ جو خواجہ آصف کا بیان تھا، یاد رکھیں کہ سسر سفارش کروا کے آتا تھا، وفاداری کی گارنٹی دیتا تھا باجوہ کے دور میں۔ اب نواز شریف کی کوشش یہ ہوگی ججز بھی سینیورٹی ختم ہونے کے لیے اس کی منت ترلا کریں، تو پہلے بھی ان کی وارداتیں چلتی تھیں۔ 8 فروری کے انتخابات میں انہوں نے فارم 47 میں، آپ کو یاد ہوگا، ایک واردات کی، آج 20 اکتوبر کو بھی کر دی۔ اب یہ جو ترامیم کا معاملہ ہے، ایک لائن میں اگر میں ترجمہ کروں تو ایک سپریم کورٹ کے 2 چیف جسٹس، بلاول کے پرانے پاکستان کی ووٹنگ، وہ نانا کے دور جسے میں نے کہا لاتے توڑنے والی، اور یہاں بھی اس نے وہی۔ اب اسے وکلا تسلیم نہیں کر رہے، تحریک انصاف تسلیم نہیں کر رہی، پاکستان کی عوام تسلیم نہیں کر رہی، جس طرح فارم 47 کی حکومت کو تسلیم نہیں کر، لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس کا بائیکاٹ کریں گے سارے۔ اب چیف جسٹس کا نام یہ تعینات کریں گے۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا تفصیل سے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ 22 اکتوبر یعنی 3 دن پہلے انہیں 25 سے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن لازمی کرنا ہے، یہ قانون ہے۔ پارلیمانی کمیٹی انہوں نے یعنی 12 بجے تک بنانی ہے لازمی۔
وہ اس کی وجوہات اس سے لنکڈ ہے، وہ میں آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں، لیکن چونکہ لوگ تھوڑے نا امید، مایوس، ناراض، غصے میں، اس لیے میں نے سوچا یہ ویلاگ جلدی سے آپ کے سامنے رکھ دوں، ورنہ آنا لیٹ تھا آپ کے پاس، کہ کیا کھویا، کیا پایا، کیا نقصان ہوا، کیا فائدہ ہوا۔ دیکھیں تحریک انصاف کی بات کروں پہلے، انہیں کیا نقصان ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ آنے والا جو چیف جسٹس ہے اس کی جو تقرری ہے وہ حکومت کے ہاتھ میں چلی گئی، لیکن دیکھا جائے تو کیا وہ پہلے تحریک انصاف کے ہاتھ میں تھی؟ قاضی فائز کو کیا تحریک انصاف لے کر آئی تھی؟ جس چیف جسٹس کو آپ بھگتتے رہے، اب جو منصور شاہ آئے یا جیا فریدی آئے، وہ قاضی سے تو بہتر ہی ہوگا۔ سپریم کورٹ میں جو ججز کی تعیناتی ہے وہ بھی حکومت کے کنٹرول میں چلی۔ اچھا، وہ بھی تحریک انصاف کے کنٹرول میں کبھی بھی نہیں تھی؟ کیا تحریک انصاف اپنی مرضی سے جج لگاتی تھی؟ اور یہ تو اپنی دیکھیں عدالتوں میں بار بار کہتے رہے ہمیں قاضی پر اعتماد نہیں ہے، عدم اعتماد کر رہے تھے کیسز میں۔ چیف جسٹس عامر فاروق پہ عدم اعتماد کرتے تھے، تم ہمارا کیس نہ سنو، وہ نہیں مانتا تھا، تو جج لگانا تو بہت بڑی بات ہے، وہ تو کیس نہیں ہٹا سکتے تھے، اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چیف جسٹس کے ساتھ جو باقی جج اگر لگ بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آئینی بینچ میں جو حکومت نے اپنے قابو میں کر لیا، آئینی بینچ پہلے بھی قاضی فائز کے قابو میں تھا۔ یہ 63A کا جو فیصلہ آیا، بینچ بنا کے اس نے دیا، تحریک انصاف کے خلاف جتنے کیسز آئے آپ دیکھ لیں، اس نے اپنی مرضی کے بینچ بنائے، وہ تو پہلے بھی تحریک انصاف کے قابو، تو اس سے فرق کیا پڑے گا؟ البتہ تحریک انصاف نے حاصل کیا کیا؟ سب سے پہلا عام کا ملٹری کورٹس وہ نہیں بن رہے، یہ بڑا خطرناک معاملہ تھا۔ یہ اگر بن جاتی تو آپ کی دیکھیں خان کے بھی 3 اکتوبر سے 18 تک 15 دن ملاقات نہیں ہو سکی، کوئی بیان نہیں آ سکا۔ ملٹری کورٹ میں آپ مل ہی نہیں سکتے، حسان نیازی ہیں جتنے لوگ ہیں ان کا دیکھیں کوئی بیان، کوئی تصویر، کوئی ملاقات سامنے نہیں آ سکتی، تو وہ ملٹری کورٹ کا معاملہ ختم ہوا، یہ بڑا اہم تھا۔ آئینی عدالت کی بات تھی، ابھی فی الحال تو آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ بن رہے ہیں۔ اور جو تیسرا بڑا تھا وہ قاضی فائز، تحریک انصاف کا دشمن، اصلی دشمن، سسٹم کا دشمن، وہ اس سسٹم سے نکل گیا۔ یہ تحریک انصاف کی سب سے بڑی جیت ہے، یہی وہ زہر تھا جو مولانا فضل الرحمان نے نکالا۔ بابا کو کہہ رہے ہیں کہ ترامیم کر کے عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے، ملٹری کورٹس بنانے کے لیے تھیں، تو ابھی جو نئی ترامیم ہے اس میں یہ دونوں معاملات کسی طرح دیکھیں تو حکومت کے حق میں نہیں ہیں۔ اب اس صورتحال میں یہ تحریک انصاف کی میں سے جیت دیکھ رہا ہوں۔ عدلیہ میں خان کے کیسز جو ججز سنتے تھے اور جو فیصلے ان کی مرضی کے نہیں آ رہے تھے، اب عمران خان کے کیسز دیکھیں ختم ہو رہے تھے، تحریک انصاف کے کیسز ختم ہو رہے تھے، جیسے 9 مئی تھا، القادر ٹرسٹ تھا، توشہ خانہ تھا، سائفر تھا، عدت تھا۔ اسی وجہ سے ملٹری پر کورٹ بنانا چاہتے تھے، وہ اب بن نہیں رہی۔ اب پاکستان کی عدلیہ میں دیکھیں بدترین ججز کی لائن میں مولوی مشتاق ہے، انوار الحق ہے، جسٹس منیر ہے اور قاضی فائز۔ یہ درجہ بندی میں قاضی فائز سب سے اوپر چلا گیا۔ اب یہ لوگ 5 مہینے پہلے قاضی فائز کی تعیناتی سے کہا کرتے تھے قاضی آئے گا تو الیکشن کروائیں گے، قاضی آئے گا تو نواز شریف آئے گا، قاضی آئے گا تو خان کو جیل میں ڈالیں گے، پلڑے برابر کریں گے، لیول پلینگ فیلڈ چھینیں گے۔ وہ سب کچھ انہوں نے کیا، اب وہ قاضی نہیں ہے۔ تو اب سپریم کورٹ کا کوئی بھی جج لگ جائے، یقین کریں وہ قاضی سے بہتر ہی ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ یہ 2 عدالتیں بجائے 4 بنا لیں، ایک سپریم کورٹ انہوں نے بنائی، ایک آئینی عدالت بنائی، اس میں چاہے منصور شاہ ادھر لگا دے یا افریدی لگا دے، مرضی ان کی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ منصور شاہ ہوں یا افریدی ہوں، یہ سب قاضی سے بہتر ہیں، یقین کریں، دونوں کی شہرت اچھی ہے۔ یا افریدی نیوٹرل بندہ ہے، منصور شاہ کے بارے میں تو کہا تھا نا وہ سمیش کرتے ہیں، وہ کیسز کو سنیں گے، پٹیشنز لگائیں گے، اگر وہ نہیں لگائیں گے تو یا افریدی لگا لے گا، آئین بھی چلے گا۔ کم از کم قاضی صاحب جیسی 2 نمبری سرعام بدماشی نہیں ہوگی وہ۔ اب جو اگلا معاملہ مخصوص نشستوں کا کیس ہے، دیکھیں وہ انہیں کل تک حل کرنا ہے، 22 اکتوبر 12 بجے سے پہلے وہ فیصلہ انہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ کمیٹی انہوں نے بنا دی۔ اب دیکھیں ان آئینی ترامیم کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو 8 قومی اسمبلی سے 4 سینٹ سے لائے جائیں گے۔ مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے وہ تحریک انصاف کے اگر حق میں آیا تو اس کی اکثریت پہ تحریک انصاف کی ہو جائے گی، وہ کمیٹی طے کرے گی کون سا جج کہاں لگانا ہے، چیف جسٹس کون ہوگا۔ اگر یہ مخصوص نشستیں چھین کر حکومت کو دے دے الیکشن کمیشن میں تو وہ چلا جائے گا منصور شاہ کی عدالت میں۔ جج تو ادھر ہی ہے نا، اس کو نکالا تو بھی کسی نے نہیں، چیف جسٹس وہی ہے، 8 اس کے ساتھ لوگ بھی وہی موجود ہیں، کیس کا بھی 4 دفعہ انہوں نے فیصلہ بھی دے چکے ہیں، تو وہ اکثریت تو ختم نہیں کر سکتے، کیس تو چلے گا۔ اب تحریک انصاف کا اس پوری آئینی ترامیم میں کوئی خاص نقصان نہیں ہوا، یہ مد نظر رکھیں اس بات کو، اور نا امیدی اور مایوسی کو چھوڑیں۔ ایک لمبی لڑائی ہے، خان کی رہائی اور معاملات پر فوکس کریں۔ ان لوگوں نے دیکھیں ناجائز حکومت نے جو فارم 47 کا سفر تھا اسی کو جاری رکھا، سینٹ میں 65 اراکین کے سفر تک جا پہنچے، بدماشی سے، طاقت سے، بندوق کی نوک پہ۔ الیکشن کے دوران آپ کو یاد ہوگا میں کہا کرتا تھا کہ وہ فروری کے الیکشن میں اتنا بڑا مینڈیٹ ملے گا کہ یہ لوگ اگر اپنے ہاتھ سے ہی کم کریں ووٹنگ کو، ووٹنگ تو نہیں کر سکتے، اتنے لوگ ووٹ نہیں لا سکتے، اتنا بڑا مینڈیٹ نہیں چھین سکتے، پینسل اور پین سے کریں۔ وہ انہوں نے سچ میں سن لی، 0 پہ 0 لگائے، 17 کو 70 بنایا، آج 62 کو 65 بنا دیا۔ تو سینٹ میں دیکھیں آج بھی جب گنتی ہو رہی ہے، عباس بپی نے، تحریک انصاف کے سینیٹر نے اٹھ کے ہال میں گنتی کی، اس نے 62 سینیٹر گنے، وہ وزیر قانون اعظم تارڑ بھی کھڑا، اس نے 65 گن لی۔ بس بپی سے وہ چیئرمین پوچھتے آپ گنتی کس لیے کر رہے ہیں، اس نے کہا گنتی کرنا گناہ ہے، اور یہ 62 کو 65 بنا رہے ہیں،
یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے, یہ بھی جائے گا سیدھا عدالت میں. اب سپریم کورٹ دیکھیں جو بھی اب ان کو جو انہوں نے واردات کی ہے 62 کو 65 بنایا ہے, اس پہ یوسف رضا گیلانی نے بھی جو جھوٹ بولا ہے آئینی ترامیم کے لیے, انہیں 64 لوگ چاہیے تھے. یوسف رضا گیلانی کا تو ووٹ نہیں کاؤنٹ ہوتا, سپریم کورٹ میں گنتی ہے, وہ خود کروائیں تو تبھی معاملہ ٹھیک ہوگا. اب یہ جتنی مرضی کوشش کریں, دیکھیں سینٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں گدھے بکریوں اور خنزیروں کی طرح, خنزیروں جانور ہے اس کو گھسیٹ کے لایا جاتا ہے, ایسے آ رہے تھے جیسے میت پہ آ رہے ہیں, آئین کے جنازے پہ آ رہے ہیں. وہ جو لائے گئے تھے, میں آپ کو گارنٹی دے کے تو انہیں نہیں پتہ ترامیم کیا ہے ان میں سے, بلکہ ہو سکتا ہے پڑھنا لکھنا بھی نہ جانتے ان میں سے بہت سے لوگ. وہ جو خواتین نظر آ رہی تھیں انہیں ان ترامیم کا کیا پتہ ہوگا, ان کے ہاتھ میں ایک تسبیح پکڑا کے, وہ منہ پہ نقاب چڑھا کے. بہرحال ان کے بارے میں کیا کہوں, اچھا نہیں لگتا. مولانا پر لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ 5 بندے نہ ملتے تو 60 سے کبھی اکثریت نہ ہوتی, ترامیم پاس نہ ہوتی. دیکھیں مولانا کے بارے میں کچھ چیزیں یاد رکھیں. مولانا تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے, نہ ہی وہ اتحادی بھی نہیں ہے, بلکہ 1 مہینہ ہوا ہے اسے تحریک انصاف سے جڑا. وہ ایک فنکار قسم کے سیاستدان ہیں, اور وہ فنکاری یہی ہوتی ہے سب کو راضی رکھنا. تحریک انصاف کے یہ جو لوگ اغوا کیے تھے انہیں دکھائے گئے کہ یہ دیکھو یہ ہمیں ووٹ دیں گے, آپ نے نہ بھی دیا ہم مروا لیں گے. اب مولانا کو اندازہ تھا میرے بغیر اگر یہ مان گئے تو پھر ہو سکتا ہے ہر چیز وہ منوا لیں, اس میں ملٹری کوڈ بھی ڈال دیں, چیف جسٹس کے معاملات بھی ڈال دیں. تو مولانا نے آئینی بینچ بنوا کے ملٹری کوڈ ختم کروا کے معاملہ حل کروا دیا. ورنہ انہوں نے پہلے بھی دیکھے سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگائیں, 20 لوگ تحریک انصاف کے توڑے, اور یہ لوگ عدم اعتماد کو اس وقت کامیاب کرنے کے لیے عمران خان کے خلاف, حالانکہ انہیں استعمال نہیں کیا, وہ سیٹ بھی نہیں, اس وقت 63A لاگو تھی, لیکن صرف دکھا کے انہوں نے باقی لوگوں کو منوا لیا. یہاں تو مولانا کا بھائی دیکھیں عطاء الرحمان عمران خان کو جیل میں سہولیات کی بات بھی کر رہا ہے. ابھی مولانا نے ایک رپورٹر کو خان کے بارے میں جھاڑا بھی, اس نے غلط بات کی, اس نے ملٹری کوڈ کا معاملہ بھی ختم کروایا. شیرین رحمان کو یہ بھی کہہ رہا تھا جس سیاہ ناک کی تم بات کرے وہ زہر ہم نے نکالا ہے. ابھی وہ اینیمل ولی معاف کیجیے گا ایمل ولی, وہ جسے بلوچستان کی 1 سیٹ بولی ہے, وہ شخص معاف کیجیے گا بول رہا تھا کہ خان بانی PTI کو ختم کریں. اس کے والدین بھی قبر سے نکلیں تو وہ نہیں کر سکتے. ملٹری کوڈ کا ایسا شوق, اپنے والدین کا ٹرائل کرے, اپنے باپ دادا کا ٹرائل کروا لے وہاں سے. وہ بھی تو اس وقت ڈکٹیٹر کے دور میں خان کی طرح قید رہے تھے, تو پھر ان کا بھی ٹرائل کروائے. شرم نہیں آتی, ولیوں کے گھر پتہ نہیں شیطان کیسے پیدا ہو گئے. بہرحال جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون مارتا رہا بچے, پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا, پھر اللہ نے آگے ہر دور میں یہ سلسلہ چلایا ہے, اللہ کے ماننے والوں کو کھڑا کیا ہے. اللہ آپ کو پتہ اس کا ایک نظام, ایک سسٹم ہے. تو میرے خیال میں مولانا نے اس صورتحال میں جو بھی کیا وہ کافی حد تک بہتر کیا ہے. جس سینٹ میں ایمل ولی جیسے لوگ موجود ہیں, وہاں مولانا کے بھائی بھی موجود ہیں, اس نے بات ٹھیک کی. علی ظفر بھی آج بڑی ٹھیک باتیں کر رہا تھا. تحریک انصاف کے تمام سینیٹرز کے دستخط تھے, ووٹ نہیں ڈالیں گے. دیکھیں میں آپ کو کہتا رہا کہ جب تک ووٹ نہ ڈالیں آپ کو کسی نے نہیں ووٹ ڈالا. تحریک انصاف کا کوئی ایک ووٹ بھی نہیں پڑا. اب یہ جو ووٹ شمار ہوں گے, اس نے کہا جی علی ظفر نے ان کو بتایا کہ جتنے کسی نے ووٹ ڈالا بھی وہ آپ اس کو شامل نہیں کر سکتے. اور پھر مولانا کا شکریہ بھی ادا کیا, خطرناک بل سے بچایا, اور خان کی حمایت پر شکریہ بھی ادا کیا. آج پارلیمنٹیرینز کو بھی جس طرح پارلیمنٹ میں نہیں جانے دیا گیا, دیکھ لیں MNAs کو سینٹ کی گیلری میں نہیں جانے دیا گیا. بدماشی کی حالت دیکھو, نقاب پہنے ہوئے جا رہے ہیں مستنڈے ساتھ ساتھ. اب یہاں پہ دیکھیں ووٹنگ کے عمل کو خفیہ رکھا گیا, کیمرہ فکس لگایا گیا تھا, گنتی تک کہ پوری نہ ہو وہ چھپائی گئی. تو اختر مینگل گروپ کے جو وہ تھا وہ قاسم رونجو اور نسیمہ احسان, انہوں نے ووٹ دے دیا. ڈاکٹر زرکا اور فیصل سلیم انہوں نے میرے خیال میں سینٹ کا ووٹ نہیں دیا. ابھی کنفرم اس کی مجھے خبر چاہیے, بہرحال یہ میں اس کی تصدیق ابھی نہیں کر رہا, لیکن میرے خیال میں یہ معاملہ اسی طرح ہی ہے. اب ان لوگوں سے بیانات کیا آئیں گے جو آپ کو پتہ ہوا ہوئے ہیں, وہ بیانات آئیں گے دیکھیں جی ہمیں اربوں کی آفریں آئیں, ہم نے ٹھکرا دیں. ہمیں بیرونی دنیا کے ویزے, کاروبار سیٹل کی باتیں تھیں, ہم نے ٹھکرا دیں. ہمیں وزارتیں دیں گی, ٹھکرا دی. گورنرشپ ہم نے ٹھکرا دی. بلکہ ان سے کہا جائے گا کہ آپ جا کے کہو ہمیں تو کچھ ایسی ادویات دے دی تھی, ایسے انجیکشن ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہم کہاں ہیں, ہم سے کہاں ووٹ ڈلوایا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, ہمارا کاروبار تباہ ہو رہا تھا, ہمارے بچے گواہ ہو رہے تھے. تو وہ ساری واردات کریں گے لوگ, دباؤ برداشت نہیں کر سکے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن قومی اسمبلی میں بھی یہ کھیل جاری رہے گا. لیکن پاکستانیوں یہ بات یاد رکھو کہ آپ لوگوں کے 2 سال 6 مہینے میں کوئی دنیا کا ایسا تاریخ میں دیکھ رہا تھا, کوئی ایسا ظلم رہ نہیں گیا جو آپ پہ نہ ہوا ہو. باخدا کوئی ایسا ظلم نہیں رہا. میں نے سارے ڈکٹیٹرز کی ہسٹری پڑھی دنیا میں, ہر وہ ظلم آپ پہ ہو چکا ہے. تو یہ تو کچھ بھی نہیں آئے نہیں ترمیم کا معاملہ. آپ کا فوکس دیکھیں, مجھے اس معاملے میں جو تکلیف ہو رہی ہے وہ یہ کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی تحریک انصاف کو توڑا جائے اندر سے, ان کی جماعت کے اندر ایک بدگمانیاں پیدا کی جائیں, ان معاملات کو اتنا الجھا دیا جائے کہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے اور عام آدمی کنفیوز ہو کے گھر بیٹھ جائے کہ جی ہماری قیادت کچھ نہیں کرتی, قیادت کے لوگ نہیں نکلتے, تو ایک دوسرے پر ڈالتے ڈالتے اس معاملے کو لٹکاتے جائیں. یہاں آپ لوگوں کو ذمہ داری سنبھالنی ہے. یہ جتنے بھی ویلاگ کرتے ہیں یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, صحافی ہیں, ان سب لوگوں کا کام ہے کہ عوام کی ذہن سازی اس لیول پہ کریں, انہیں سمجھائیں
کہ آپ کو جو چیز سمجھ نہیں آتی آپ بجائے اس کی سیاسی تھیوریاں ڈھونڈنے کے تھوڑی دیر خاموش ہو کے پیچھے بیٹھ جائیں, دیکھیں کیا ہو رہا ہے, تیل دیکھیں, تیل کی دھار دیکھیں. بہت ساری چیزیں جو آپ کو سامنے ایسے نظر آ رہی ہیں وہ ایسے نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو بعض اوقات یہ جو لوگ اپنی آپ کو پتہ چند لائکس ویوز کے لیے چند کچھ لوگ تو ڈالروں کے چکر میں لکھ کر دیتے ہیں واردات, اس سے عوام کا ذہن سازی ہو رہی ہے. میں جو سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں ہر تحریک انصاف کا رہنما کو برا, ہر ایک کو برا. مجھے تو لگتا ہے عمران خان اگر آج باہر آ جائیں گے فرض کے تو انہوں نے کہنا ڈیل کر کے باہر آئے. یہ اس لیول پہ لے گئے ہیں کام. اس ٹیمپریچر کو ڈاؤن کریں, اب خوشگمانی میں نہ رہیں لیکن بدگمانی میں بھی نہ رہیں, اپنے آپ کو ٹھیک کریں, اپنی صفوں میں اتحاد کریں, اپنی پارٹی کو اثر نو قائم کریں, اپنے رہنماؤں کو ہمت دیں. وہ اس وقت ڈرے ہوئے ہیں, ان کے اندر جرأت ختم ہو چکی ہے, بالکل جرأت ختم ہو چکی ہے. ان کی شکلیں دیکھیں آج, وہ اس وجہ سے کہ عوام ان پہ اعتماد نہیں کر رہی. علیم گنڈا پور نے بہت بڑا بلنڈر مارا ڈی چوک کا, لیکن ہمیں اس سے آگے موو آن کرنا ہے کہ نہیں کرنا, کہ اسی پہ روتے روتے ہم نے اگلے خان کو بھی 6 مہینے جیل میں رکھنا ہے. ہمیں اس سے نکلنا ہے. عوام کو سمجھنا چاہیے, لوگوں کو سمجھیں, میری اس پیغام کو پہنچائیں. ادھر ادھر کی ٹامکٹویاں مارنے والے جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. انہیں خان کی قید سے یقین کرے کوئی غرض نہ, 2 ٹویٹ کر کے 2 میسج کر کے 2 باتیں کر کے پیچھے ہٹ جا رہے ہیں. اصل جو بھگت رہے ہیں وہ آپ لوگ ہیں اور عمران خان ہیں. تو اس لیے ان معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں, تھوڑی دیر ڈیپتھ میں بیٹھ کے سوچیں کہ آپ کے پاس اس ساری لیڈرشپ کے علاوہ کوئی اور حل ہے. اگر حل ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو انہی کے ساتھ کام کرنا ہے, تو ان کے ساتھ چلائیں. خان انہیں خود کیوں نہیں نکال دیتا؟ اگر یہ سارے اتنے ہی برے ہیں, سارے کے سارے, اور میں مان لیتا ہوں برے ہیں, تو ان سب لوگوں کو خان خود کیوں نہیں نکال دیتا؟ خان کے بعد جیل میں خان کی ساری قیادت فارغ, کس کو لائیں گے سامنے؟ خان جیل میں, اس کے اختیار میں کام ہے چیزیں, آپ کے اختیار میں زیادہ ہے. ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. قومی اسمبلی میں جو ہو رہا ہے اس پہ میں کوشش کروں گا دوبارہ ایک ویلاگ کروں, اگر میرے اندر ہمت ہوئی 4تھا ویلاگ وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ لوگوں کی جو ہمت ہے اس کے لیے میں, اگر مجھے پوری رات بھی جاگنا پڑے کوئی مسئلہ نہیں, آپ لوگ تو ویسے بھی جاگ ہی رہے ہوں گے. تو ہمت کریں اور اپنے آپ کو مایوس نہ ہونے دیں, اپنے آپ کو تگڑا کریں. اللہ خیر کرے گا, انشاءاللہ سب چیزیں بہتر ہوں گی. اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.